مولانا صاحب، یہ زرتاج گل صاحبہ پارلیمنٹری ہیڈ ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر، ایم این ای بھی ہیں. ابھی آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کس طرح سے ان کو کھینچ کر کے پولیس والے ان کے گھر سے لے کے گئے، ایون ان کو ان کا دوپٹہ تک کا نہیں اٹھانے دیا اور وہ ننگے پیر تھانے میں بیٹھی ہوئی ہیں. یہ تصویر پوری سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا ہے. تو مولانا صاحب وہ بھی کسی کی بہن ہیں، کسی کی بیٹی ہیں، کسی کی بیوی ہیں، ان کی بھی اتنی ہی عزت ہے جتنی مریم نواز کی ہی عزت ہے. ایک مریم نواز کے بارے میں علی امین گنڈاپور صاحب نے ایک بات کہہ دی تو پورے سوشل میڈیا پہ سب جگہ ہنگامہ کھڑا ہو گیا کہ تم نے ایک عورت کے بارے میں ایسی بات کی کیوں، تم نے بدتمیزی کی. تو یہ کیا چیز ہے مولانا صاحب؟ پاکستان میں اخلاقیات کا جو رکھ رکھاؤ ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. جب سے انہوں نے عمران خان صاحب کو اقتدار سے نکالا ہے، جوانوں اور بزرگوں کے بغض میں آ گئے ہیں کہ یار ایسی جنگ تو کوئی دشمن وطن سے بھی نہیں کرتا. میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تمام صحابہ کرام کو یہ حکم دیا تھا کہ جب تم کسی جگہ پہ جنگ کرنے جاؤ، وہاں اگر بچے، بوڑھے اور عورتیں آگے آ جائیں، آپ نے جنگ نہیں کرنی، واپس آ جانا. نمبر 2، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی تربیت کی تھی کہ جنگ کے دوران اگر جنگ چھڑ جائے تو آپ نے بچوں، بوڑھوں اور خواتین کا خیال رکھنا ہے. ان کو گرفتار بھی نہیں کرنا، ان کو مارنا بھی نہیں ہے، ان کو تکلیف نہیں دینی، بلکہ ان کو آپ نے جنگ کے دوران حفاظت دینی ہے. یہ مسلمانوں کا شعار ہے. یہ جو آپ نے خاتون محترمہ کا نام لیا ہے، یہ پاکستان کی بیٹی ہیں، پاکستان کی ڈیرہ غازی خان کی دختر ہیں. یہ زرتاج گل صاحبہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے، کیا یہ مسلمان کر سکتا ہے؟ کیا مسلمان کو یہ اس کا دین اور ایمان اجازت دیتا ہے کہ وہ کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے کہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جوتے نہیں پہننے دیے، دوپٹہ نہیں لینے دیا، گھسیٹ کر لے گئے، تشدد کیا؟ تو گویا کہ یہاں تو خوارج کی علامت ادھر پائی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جو بہن، بیٹیوں اور بزرگوں پر تشدد کرتا ہے، آپ دیکھیں شامون قریشی کوئی نوجوان نہیں ہے، اسی طرح اور بہت سارے بزرگ ہیں، اعظم سواتی صاحب کوئی لڑکے نہیں ہیں، ان کے ساتھ تشدد کیا ہے. گویا کہ اس وقت خوارج سے قوم کی لڑائی ہے. جو بہن بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کرے، ان کی حرمتوں کو پامال کرے، خوارج وہ ہوتے ہیں. وہ نہیں ہوتے جو حقوق کے لیے نکلیں، حرمت کے لیے نکلیں اور سلامتی کے لیے اور امن کے لیے اور پرامن طریقے سے صرف یہ جدوجہد کریں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ ہمارے لیے ہمارے حقوق ادا کرو، ہماری فصلوں کا حق ادا کرو، ہماری جنس کا حق ادا کرو، ہمارے گھروں کا حق ادا کرو، ہمیں مارو نہیں. جو اس لیے نکل رہے ہیں آپ ان کو خوارج کہہ رہے ہیں، اور جو آپ کر رہے ہیں وہ صریحاً خوارج کی حرکت ہے. یہ حکومت سے بھی کہتا ہوں، ہوش کے ناخن ظلم مٹ جاتا ہے، کفر رہ جاتا ہے، ظلم کی حکومت ختم ہو جاتی ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ جو ظلم کر رہے ہیں اس کا حساب آپ کو دنیا میں بھی دینا ہے اور انشاءاللہ اللہ آخرت میں بھی لے گا.